نئے عہد نامے میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک خدا کے کلام کو ہم پڑھیں گے۔ 13ویں آیت سے یوں لکھا ہے: اور سبت کے دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے، جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھیں کلام کرنے لگے۔ اور تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی۔ اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ پس اس نے ہمیں مجبور کیا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، پالوس رسول کا جو دوسرا ایونجلسٹک ٹور تھا، جو اس کا بشارتی دورہ تھا تبلیغ کے لیے، جب وہ گیا تو اس دوران ایک غیر قوم کا علاقہ تھا فلیپی، اور سبت کا دن تھا، تو وہ اس غرض سے کہ چلیں کوئی دعا کی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پر یہودی لوگ جمع ہوتے اور دعا کرتے ہیں۔ تو وہ ندی کے کنارے پر گئے اور وہاں پر عورتیں اکٹھی تھیں۔ بہت سارے جو مسیحی علماء ہیں ان کا خیال ہے کہ جیسے پرانے وقتوں میں ندیوں پر یا جو دریا بہہ رہے ہوتے تھے، خواتین کپڑے دھونے کے لیے جایا کرتی تھیں، تو یہ کپڑے دھونے کی غرض سے وہاں پر اکثر جمع ہوا کرتی تھیں۔ اور جو بزرگ لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، ان کو اس بات سے واقف ہیں کہ یہ ایک بڑا ٹرینڈ تھا نہر پہ جا کے یا کھالے پہ جا کے کپڑے دھونے کا۔ میں نے اپنے بچپن میں بھی یہ کافی دیکھا ہے۔ تو وہ خواتین وہاں پر جمع تھیں اور پالوس نے اور اس کے ساتھیوں نے وہاں پر خدا کے کلام کو ان کے ساتھ شیئر کیا۔ 15ویں آیت کا آخری حصہ یہ بتاتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں مجبور کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوکا طبیب ہے، جو رسولوں کے اعمال کا لکھنے والا ہے، اس ٹور میں پالوس کے ساتھ لوکا بھی تھا، کیونکہ وہ لکھ رہا ہے نا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مجبور کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پالوس کے ساتھ ہی تھا۔ اگر وہ ساتھ نہ ہوتا تو وہ کہتا اس نے پالوس کو مجبور کیا یا پالوس کے ساتھیوں کو، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ اس نے ہمیں مجبور کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ اور جو خاص بات اس پورے حوالے میں سے میں جس پر آج خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ 14ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے، جس میں لکھا ہے کہ اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے۔ اور آج ہمارا مضمون ہوگا خدا کے کلام پر توجہ کرنا۔ خدا کے کلام پر توجہ کرنا۔ جب ہم توجہ لفظ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دھیان دینا، غور کرنا کسی چیز پر۔ ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے توجہ سے سننا۔ سننے میں اور توجہ سے یا دھیان سے یا غور سے سننے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، ہمارے گھر میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، خبریں لگی ہیں یا کوئی اور جو بھی چینل اس پہ لگا ہوا ہے، ساتھ ہم کوئی اور بھی کام کر رہے ہیں، تو سن ہم رہے ہیں خبریں، لیکن شاید ہم پورے دھیان سے نہیں سن رہے، یا ہم کسی سے بات چیت کر رہے ہیں اور وہ ہم سے بات کر رہا ہے اور ہمارا دھیان کسی اور طرف ہے، یا
ہماری جو توجہ ہے وہ کسی اور طرف، ہم کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. تو شاید ہم سنتے تو ہیں کیونکہ وہ بول رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الفاظ، وہ آواز تو ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، سنا تو ہم نے ہے لیکن توجہ سے نہیں سنا. اور ہم سب اس تجربے سے بخوبی واقف ہیں، ہم سب کو اس بات کا تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ سننے میں اور توجہ سے سننے میں بڑا فرق ہے. اور خدا کے کلام کو سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. لکھا ہے نا رومیوں کے خط میں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ایک ہے کلام کو سننا، ایک اس سے نیکسٹ سٹیج ہے اور وہ ہے خدا کے کلام کو توجہ سے سننا. خدا کے کلام کو سننا ہمارے اندر ایمان کو پیدا کرتا ہے. کلام کو سننا یہ اچھی بات ہے، یہ برکت بات ہے، ہمیں اس سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے. لیکن خدا کے کلام کو توجہ سے سننا یہ سے اگلی بات ہے. خدا کے کلام کو توجہ سے سننا، اور اس سے بھی اگلی بات ہے کہ خدا کے کلام پر توجہ دینا. ایک تو ہوتا ہے ہم نے توجہ سے سن لیا گرجا گھر میں بیٹھ کر، یا ہمارے خاندان میں اگر عبادت ہو رہی ہے، یا کوئی شکر گزاری کی عبادت کسی جگہ پر ہو رہی ہے، یا کوئی اور موقع ہے جس پر خدا کے کلام کو پیش کیا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم اس عبادت کے بعد بھی اس کلام کو سوچتے رہتے ہیں، اس کلام پر دھیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سنے ہوئے کلام پر ہم توجہ دے رہے ہیں، ہم دھیان کر رہے ہیں، ہم غور و فکر کر رہے ہیں اس پر. اور یہ جو مضمون ہے یہ پوری بائبل مقدس میں موجود ہے. شروع سے ہی خدا یہ چاہتا تھا کہ میرے لوگ کان لگائیں. اب پرانے عہد میں لفظ زیادہ آپ کو ملے گا، کان لگاؤ، میری باتوں پر کان لگاؤ. اب کان لگاؤ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے خدا کہہ رہا ہے کہ جو میرے حکم ہیں، جو میرا کلام ہے، جو میری شریعت ہے، جو میرا قانون ہے، اس کو دھیان سے سنو اور پھر اس پر عمل کرو. اور بنی اسرائیل قوم کو بھی خاص طور پر یہ نصیحت کی جاتی تھی. بار بار خدا کے کلام میں پرانے عہد نامے میں حوالہ جات موجود ہیں جہاں پر ان کو کان لگانے کا حکم دیا گیا. بنی اسرائیل، خدا کے لوگوں، خدا کی امت، کان لگاؤ اور سنو کہ خدا کیا فرماتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر ایمان پیدا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے برکت کو حاصل کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رہنمائی حاصل کریں، ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، تو پھر خدا کی شریعت پر، خدا کے کلام پر کان لگانے کی ضرورت ہے. اور چند ایک حوالہ جات ہم دیکھیں گے، سارے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن چند ایک جو بہت مشہور بھی ہیں، اہم بھی ہیں، ان کو ہم ضرور دیکھیں گے. آپ میرے ساتھ زبور کی کتاب نکالیے، پہلا زبور. اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو یہ آیات آتی نہ ہوں یا کبھی آپ نے پہلے سنی نہ ہوں. پہلا زبور، پہلی آیت. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ یہ دوسری آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. اس کا دھیان کہاں پر ہے؟ اس کی توجہ کہاں پر ہے؟ خدا کے کلام کی شریعت پر. خدا کا جو کلام ہے، خدا کا جو لکھا ہوا قانون ہے، جو کتاب مقدس بائبل ہے، اس پر کیا ہے؟ دھیان ہے. اور ایسے شخص کو جو خدا کے کلام پر دھیان کرتا ہے، جو خدا کے کلام کو توجہ سے سنتا ہے، اس کو مبارک کہا گیا ہے، اس کو بابرکت کہا گیا ہے. اور یہ پرانے عہد نامے میں خاص ایک مقام رکھتا ہے
کہ خدا کے لوگ خدا کی آواز پر کان لگائیں۔ میں زبوروں میں سے ہی چند ایک حوالے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک اور بڑا مشہور زبور ہے، ہم اس کو گاتے بھی ہیں، زبور 48 اور اس کی 9ویں آیت، تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت کتھے کیتا؟ ہیکل دے وچ۔ زبور میں لکھا ہے، اے خدا تیری ہیکل کے اندر ہم نے تیری شفقت پر غور کیا ہے۔ غور کرنا، دھیان دینا، توجہ۔ کیوں؟ کیونکہ شاید جب ہم ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور ہماری بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہمارا مائنڈ کئی چیزوں کی طرف ہوتا ہے اور ہم خدا کی رحمت پر، خدا کی شفقت پر اتنا دھیان نہیں دے پاتے۔ دیتے ہیں، خدا کا شکر ہے، لیکن دنیا اور دنیا کی جو مصروفیات ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہمارے کام ہیں، وہ ہمیں اس قدر ہمارے مائنڈ کو بزی کر دیتے ہیں کہ خدا کی رحمت اور خدا کی شفقت پر دھیان دینے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ اور خدا کے گھر میں آ کر ہمارے پاس موقع ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی ذمہ داریوں سے ریلیکس ہو کر، دنیاوی تمام ذمہ داریوں کو، اپنی ڈیوٹیز کو، اپنے کاموں کو چھوڑ کر آتے ہیں تاکہ خدا کے قدموں میں بیٹھ کر خدا کی رحمت پر غور کریں جو ہم پر ہوتی ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہم گرجا گھر میں بیٹھے ہیں، ہم ہاسپٹل کے بیڈ پر نہیں ہیں، ہے نا؟ ہسپتال بھرے پڑے ہیں لوگوں سے، سرکاری ہسپتال چلے جائیں تو اتنے دو بھی نہ پائے ایک ہی بیڈ پہ۔ لیکن اگر ہم خدا کے گھر میں ہیں اور صحت مند بیٹھے ہوئے ہیں، بیڈ پر نہیں ہیں، ہاسپٹل میں نہیں ہیں، تو یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی شفقت ہے، یہ خدا کا پیار ہے ہمارے لیے۔ میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی، آج میں صبح اپنے بچوں کو دکھا رہا تھا، وہ چارپائی کے اوپر انہوں نے یہ شاپر ڈالا ہوا اور بارش ہو رہی ہے اور چارپائی کے نیچے ان کے بچے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں اور بارش ہو رہی ہے، سارا جھگیاں اور وہ سارا بڑی عجیب سی وہ لوگوں کی صورتحال۔ ہم خدا کے گھر میں بیٹھ کر خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھت دی ہے، ہم جھگیوں میں نہیں رہتے، ہم اس وقت میں نہیں پڑ جاتے جہاں پر بہت سارے لوگ بڑی مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ تیز ہوا سے ڈرتے ہیں، وہ بارشوں سے، ان کو پتہ ہے ہمارا جھونپڑا سارا بیچارہ جائے گا، سب کچھ۔ تو خدا کے گھر میں آ کر خدا کی رحمت، خدا کی شفقت، خدا کے پیار پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نہ صرف خدا کے کلام پر ہمیں غور کرنا ہے، نہ صرف خدا کے جو تحریری کلام ہے بائبل مقدس، اس کے منہ کی باتیں، بلکہ خدا کی اس رحمت پر، خدا کی اس شفقت پر، خدا کی ان مہربانیوں پر جو ہم پر اور ہمارے گھرانوں پر ہوتی ہیں، ہمیں ہمیشہ غور کر کے اس کا شکر کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ زبور 49 کو اگر دیکھیں تو اس میں بھی پہلی آیت میں یہ لکھا کہ اے سب امتوں یہ سنو، اے جہان کے سب باشندوں کان لگاؤ۔ مطلب کان لگاؤ کیا وہی مطلب جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دھیان دینا، توجہ دینا، غور سے خدا کو اور اس کے کلام کی آواز کو سننا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، خدا ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، کیا خدا ہمیں نصیحت کر رہا ہے، کیا خدا ہمارے ساتھ وعدے کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، نہ صرف پرانے عہد نامے میں بلکہ جب ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں، ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے منہ سے ایک فکرہ بارہا نکلا اور وہ یہ تھا کہ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ اب کان تو ہم سب کے ہیں اور ان کا جو بڑا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم سنیں،
اور جب خداوند یسوع مسیح اس فکرے کو دہراتے ہیں، وہ بار بار اپنے پیغامات میں، اپنی تعلیم میں یہ کہتے ہیں جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں میں نے کی ہیں، جو تعلیم میں نے تمہیں دی ہے، جو منادی میں نے تمہارے درمیان کی ہے، اس منادی کو، اس تعلیم کو، ان حکموں کو توجہ سے سنو، غور سے سنو۔ جو قابلیت خدا نے ہمیں سننے کی دی ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو درستی سے عمل میں لائیں۔ خدا نے ہمیں سننے کی قوت بخشی ہے، تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس قوت کو جو خدا نے ہمیں دی ہے، ہم اس کو ٹھیک استعمال بھی کریں اور خدا کی آواز کو کیا کریں؟ سنیں، اور نہ صرف سنیں بلکہ توجہ سے، غور سے سنیں۔ ہم اس کو سنا انسنا نہ کریں۔ خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو کبھی بھی سنا انسنا نہ کریں۔ اسی طرح کا ایک اور ملتا جلتا فکرہ، ایک اور آیت جو مکاشفہ کی کتاب میں جب کلیسیاؤں کو خط لکھیں گے تو ہر کلیسیا کو 7 کلیسیاؤں میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے مکاشفہ کی کتاب میں، اور ہر کلیسیا کے نام ایک خط، ایک پیغام اور ایک آیت ہر کلیسیا کو، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ مطلب یہ صرف پرانے عہد نامے کی تعلیم نہیں ہے، نئے عہد نامے کی بھی تعلیم یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو دھیان اور توجہ سے سنیں کہ روح القدس کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا اس بات کا تقاضا کرتا ہے بھائی اور بہنوں کہ ہم اس کی آواز پر ہمیشہ کان لگائیں۔ سوال یہ ہے، کیا ہم خدا کے کلام کو توجہ سے سنتے ہیں؟ شاید اس کا جواب ہے کہ نہیں، 100% نہیں، لیکن اکثریت مسیحی لوگ خدا کے کلام کو توجہ سے نہیں سنتے، نہ گرجا گھر کے اندر، نہ جب کسی گھر میں عبادت ہو رہی ہو، نہ اگر کسی میں کوئی خاندانی شکر گزاری ہو رہی ہے، کوئی نکاح ہو رہا ہے، کوئی جنازہ ہو رہا ہے۔ مسیحی لوگوں کی اکثریت آبادی ایسی ہے جو خدا کے کلام کی اس طرح سے قدر نہیں کرتے، خدا کے کلام کو توجہ اور دھیان سے نہیں سنتے، خدا کے کلام کا جو ادب اور احترام ہے وہ ہمارے لوگ نہیں کرتے، اور یہ افسوس کی بات ہے۔ میں نے پریکٹیکلی، میرے تجربے کی بات ہے، میں نے دیکھا ہے کئی بار، مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے۔ آپ یقین جانے کئی دفعہ میں نے اور پیغام سنانا ہوتا ہے، میں نے غصے میں آ کر وہاں پر آمین کر کے دعا کر کے ختم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ توجہ سے سن نہیں رہے۔ مجھے غصہ بھی آتا ہے، مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، مجھ سے پھر برداشت نہیں ہوتا کہ خدا کے کلام کی تحقیر کی جائے۔ اور پھر وہ سخت آیت جو خدا یسوع مسیح نے کہ موتی کس کے آگے نہ ڈالو، یہ یسوع مسیح نے کہا تھا نا، تو پھر میں وہاں پر آمین کر دیتا ہوں جب میں فیل کرتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی ایک ایسا شخص ایک بھی نہیں ہے جو توجہ سے سن رہا ہو۔ ہاں، اگر ایک بھی توجہ سے سن رہا ہے تو میں اپنے پیغام کو پورا جو خدا مجھے قابلیت بخشتا ہے میں اس کو سناتا ہوں۔ لیکن میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے، بیٹھے ہیں، اگر کوئی انتظامات والا کوئی ایک بندہ انتظام کرنے میں لگا ہوا ہے نا، سارے لوگ پیغام کو چھوڑ دیں گے، انہوں نے کر کے کیوں کی کرن دیا ہے، وہ منجی کتنے ڈان دیا ہے۔ مطلب ہم خدا کے کلام سے زیادہ ترجیح اور اہمیت انتظام کرنے والوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کی کرن دے ہی نہیں۔ یا ہماری یہ توجہ ہوتی ہے کون آ رہا ہے تو کون جا رہا ہے، یا ہماری یہ توجہ ہوتی ہے کہ آج کون کیڑے کپڑے پا کے آیا ہے، یا ہماری توجہ ہوتی ہے کہ جو نکے نکے چھوٹے بچے نے کلام نہیں سننا، بچیاں نہیں لاڈ کرتے رہنا ہے۔ وہ بچے تو بعد بھی ساڈے کول ہی نے، بعد میں بھی ٹائم ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے پیار کر سکتے ہیں۔
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, चलो मैसेज के दौरान ही कोई आधा घंटा है बेचारा रेस्ट कर लवे। नहीं, ये हमारे मैसेजेस के जब इबादत के अंदर भी हमारे फ़ोन चल रहे होते हैं, फ़ोन आ रहे हैं जा रहे हैं, मैसेज हो रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। ये खुदा के कलाम की बहुत बड़ी तहकीर है, इंसल्ट करते हैं हम खुदा के कलाम की। और अफसोस कि इसमें कोई एक, हम ये नहीं कह सकते कोई एक शामिल है, अक्सरियत शामिल है। और खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम पर कान लगाएं, हम उसकी आवाज़ को तवज्जो से सुने, सिर्फ सुने नहीं बल्कि क्या करें, खुदा के कलाम को तवज्जो से सुने। अगर हम तवज्जो से नहीं सुनते तो केड़ा नुकसान है, शायद हम सोच सकते हैं कि जो नहीं सुनते तो खैर है, कोई गल नहीं, गिरजे तो आए हैं ना, कई तो गिरजे भी नहीं आए। कई दफ़ा हम अपने आप को इस तरह सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि चलो असी गिरजे तो आए हैं ना, कई तो भी ने जड़े आए ही नहीं, चलो की है नहीं तवज्जो नाल सुनिया खुदा दा कलाम, गिरजे तो गए हैं ना, हाज़री तो लग गई है ना, है ना। खुदा को हाज़री लगवाने वाले नहीं चाहिए, और ना ही कलीसिया में हाज़री लगवाने वालों की ज़रूरत होती है कि जो हाज़री लवाना हो। हम यहाँ पे कोई हाज़री लगाने नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, क्यों जी पर अच्छा कोई रजिस्टर रखे है ना, कोई हमारे पास रजिस्टर नहीं है जिसमें हम हाज़री लगाएं, कौन आया तो कौन नहीं आया। हम आते हैं ताकि हम खुदा से बरकत को हासिल करें, है ना। स्कूल में रजिस्टर होता है, वो ना आने वालों को, स्टूडेंट्स को मारते हैं, खड़ा कर देते हैं। ड्यूटी वालों के पास रजिस्टर होता है, अगर आप बगैर इजाज़त के छुट्टी कर लेते हैं आपकी सैलरी काट सकते हैं वो, क्योंकि वहाँ पर हाज़री का निज़ाम है। खुदा के हज़ूर हम हाज़री लगाने नहीं आते, हम आते हैं ताकि हम उससे बरकत को हासिल करें, हम आते हैं ताकि हम उसकी शफ़क़त और उसकी रहमत पर तवज्जो करें, हम आते हैं ताकि हम उसके खुदा के कलाम को ध्यान से अपने लिए हासिल करें। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो नुकसान क्या है? आइए मैं आपको नुकसान भी बता देता हूँ, ये ना समझिएगा कि इसका कोई नुकसान नहीं है, चलो हाज़री तो लग गई है ना, नहीं। मिसाल की किताब उसका 13वां बाब और 13वीं आयत, मिसाल की किताब 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो कलाम की तहकीर करता है, जो कलाम की तहकीर, तहकीर का मतलब है हकारत, नफ़रत। और अगर हम खुदा के कलाम से बढ़कर किसी और चीज़ को तवज्जो देते हैं, अगर हम खुदा के कलाम से बढ़कर कपड़ों को, खुदा के कलाम से बढ़कर बच्चों को, खुदा के कलाम से बढ़कर टाइम को, है ना, कई का ध्यान टाइम 20 साल ही होता है, पता नहीं इबादत की तो मुकनी है। अगर हम खुदा के कलाम से बढ़कर अपने मोबाइल को अहमियत देते हैं, हम खुदा के कलाम की तहकीर करते हैं। और लिखा है कि जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है। ये है नुकसान, मत समझिए कि इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका बड़ा नुकसान है। अगर हम खुदा के कलाम की तहकीर करते हैं, खुदा की हजूरी में आकर भी हम खुदा के कलाम और खुदा की रहमत और शफ़क़त पर ध्यान नहीं देते, तो फिर हम अपने लिए हलाकत को कमाते हैं, फिर नुकसान है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम तवज्जो करते हैं तो फिर इसका फ़ायदा भी है। और अगर आप इंसाल ही की किताब को देखें, इसका 16वां बाब और उसकी 20वीं आयत को, 16वां बाब उसकी 20वीं आयत लिखा है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। जो कलाम पर क्या करता है? तवज्जो करता है, वो भलाई देखेगा, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, वो भलाई देखेगा, वो अच्छाई देखेगा, गुडनेस उसकी ज़िंदगी में आएगी। लेकिन कौन? जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है।
لیکن اگر کوئی سنا کرتا ہے، خدا کے کلام کی تحقیر کرتا ہے، تو وہ اپنے لیے ہلاکت۔ اور یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنیں۔ جو حوالہ ہم نے اعمال کی کتاب میں سے دیکھا تھا کہ جب پالوس اور اس کے ساتھیوں نے ان خواتین کو خدا کا کلام سنانا اور سکھانا شروع کیا، عورتیں تو اور بھی وہاں پر تھیں، مرد بھی تھے وہاں پر، لیکن لدیا نے توجہ کی۔ سمجھ ہو نہیں آئی جی نے توجہ کی تھی۔ اگر کوئی توجہ سے نہیں سنتا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا پیغام تھا۔ خدا نے اس غیر قوم عورت لدیا کے دل کو کھولا اور اس نے پالوس کی باتوں پر، اب پالوس کی باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ گھر دیاں کو کہانیاں کونیاں انہوں نے سنا رہا ہوئے گا؟ نہیں، وہ ادھر ادھر دیاں نہیں سی مار رہا، وہ خدا کے کلام کی باتیں کر رہا تھا، اور اس نے خدا کے کلام کی باتوں کو توجہ سے سنا۔ اور غیر قوم تھی لیکن وہ خدا کے منصوبے کو پہچان گئی، اس نے نجات پائی، اس کے گھرانے نے نجات پائی، اس نے اور اس کی فیملی کے لوگوں نے بپتسمہ لیا، اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ پالوس اور اس کے ساتھی اس کے گھر میں گئے، اور ان کو موقع ملا کہ وہ پالوس اور اس کے ساتھیوں کی خدمت کریں۔ شاید لگتا ہے کہ پالوس اور اس کے ساتھی جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن لکھا ہے کہ اس نے انہیں فورس کیا، مجبور کیا، انسسٹ کیا کہ نہیں، آپ ہمارے گھر میں ہی آئیں، آپ ہمارے ساتھ رفاقت رکھیں، آپ ہمارے گھر میں کھانا کھائیں، آپ ہمارے ساتھ وقت گزاریں تاکہ ہم آپ سے مزید سیکھ سکیں، اور زیادہ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ اور یہ کب؟ جب اس نے توجہ کی۔ اس کا توجہ کرنا اس کی نجات کا باعث بنا۔ باقی لوگ جنہوں نے توجہ نہیں کی وہ نجات نہیں پا سکے، لیکن جو خدا کے کلام کو توجہ سے سنتے ہیں، خدا کے کلام پر توجہ دیتے ہیں، اور خدا کے کلام پر دھیان، گیان، غور، فکر کرتے رہتے ہیں، صرف گرجے دے وچ تک نہیں، گرجے کے باہر بھی 6 دن جب ہم اپنے کام پر ہوتے ہیں تب بھی، 6 دن جب آپ گھر میں ہیں یا آپ اپنے آفس میں ہیں یا جہاں پر بھی آپ کی جاب ہے، ہر جگہ پر جب آپ خدا کے کلام پر دھیان، گیان، توجہ، غور کرتے رہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے برکت کی بات ہے۔ لکھا ہے، ہم نے مثال کی کتاب میں پڑھا کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے کیا دیکھے گا؟ بھلائی دیکھے گا۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کے کلام کو ہمیشہ نہ صرف سنیں بلکہ توجہ سے سنیں، گرجا گھر کے اندر بھی، اور اگر ہم کہیں باہر بھی ہیں تو کوئی شادی ہے، کوئی منگنی ہے، کوئی جنازہ ہے، کوئی شکر گزاری ہے، جہاں پر بھی خدا کا کلام پیش کیا جا رہا ہو، آپ سب سے یہ میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ خدا کے کلام کا احترام کیا کریں، خدا کے کلام کو توجہ سے سنا کریں۔ یہ آپ کی برکت کی بات ہے، یہ آپ کی نجات کی بات ہے، یہ آپ کی اور آپ کے گھرانے کی برکت کی بات ہے، کیونکہ جو خدا اور اس کے کلام کا احترام کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، خدا ان سے خوش ہوتا اور خدا انہیں مزید برکات عطا کرتا ہے۔ سو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو کثرت کی برکت عطا کرے، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔